from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि महंगाई कब ख़त्म होगी, और ना ही ये बता सकता हूँ कि इलेक्शन किस तारीख पे में मुनक़िद होंगे। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आसिम मुनीर और उनके साथी पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, और ये किस बुनियाद पर। हमारे पास माजी का डेटा है, मैं एआई का स्टूडेंट हूं, माजी का हाल के इनकी एक्शन मौजूद हैं, इनकी सोच, इनकी फिक्र, सब चीज़ें हमारे पास, उसकी तारीख चूँकि मौजूद है, तो हम उसकी बुनियाद पर, इनके एक्शन देखकर, इनका सारा डेटा देखकर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत आराम के साथ कि ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, देखिए, हर कुछ अरसे के बाद, 5-10 साल के बाद, जर्नैलों को सोचता है कि वो कौम को डायरेक्शन देना चाहते हैं, और वो आते हैं, तजुर्बा करते हैं और नाकाम होते हैं। अब आसिम मुनीर साहब एक तजुर्बा करने जा रहे हैं कि फ्रंट पर निगरां हुकूमत के नाम पर कुछ टेक्नोक्रेट्स को बिठाएंगे, खुद पीछे से हुकूमत करेंगे। फवाद चौधरी, फैसल वाडा, लोग अक्सर उनका नाम फैसल वाबडा कहने लगते हैं, वो वाडा है, VADA, ठीक है। फवाद चौधरी, फैसल वाडा, कामरान खान जैसे जरखेज दिमाग उनको सपोर्ट करेंगे, अवामी राय जो है, अच्छी राय कायम करेंगे इस प्रोग्राम के मुतालिक, और डंडा तो उनके हाथ में है ही, जब जी चाहेगा जिसको उसकी पिटाई करवा देंगे। अब देखना ये है, द बिग क्वेश्चन इज कि ये हमारे मसाइल का हल है या ये भी तजुर्बा है। ये भी तजुर्बा है, मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, जब अगर हम ये कहते हैं मसाइल का हल नहीं है, तो फिर हमें अपनी आई मस्ट गिव यू सम गुड रैशनल कि भाई किस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। देखिए, इससे पहले कि हम गहराई में उतर के उसकी बात करें, एक बात मेरी नोट करके रखिएगा कि निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात शहबाज शरीफ और दीगर जमातों ने पार्लियामेंट के जरिए इनके कहने पर दिलवाए हैं, और चंद साल के बाद शहबाज शरीफ और इनके साथी सड़कों पर होंगे और कह रहे होंगे ये काला कानून है, और सोचेंगे कि हमने इमरान खान की मुखालफत में अपने हाथ कटवा दिए। ये बात मेरी याद रखिएगा, ये वीडियो संभाल के रखिएगा। देखिए साहब, कोई भी सिस्टम अगर सही काम नहीं कर रहा तो ये नहीं होना चाहिए कि आप आके उसकी मुखालफत शुरू करें। आप अपना सिस्टम ला के मुतारफ करा दीजिए। अगर आपका सिस्टम बेहतर होगा तो कौम उसको कबूल कर लेंगे, वो आगे लेके चलेगा। जब प्रोग्रेस होगी, रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट, तो लोग आपके साथ हो जाएंगे। बाजवा साहब ने यही कोशिश की, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को बरतरफ किया और अपना मॉडल लेकर आए। 1.5 साल में वो ये कह रहे थे कि शहबाज जो है वो पंजाब स्पीड है, और इसाक डार जो है वो उड़ते हुए परिंदे की दुम पर डॉलर की दुम खींच के नीचे ले आएगा, और एकदम महंगाई खत्म और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। आज आपको पता है हालात क्या हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज महंगाई आसमान पे और अवाम जमीन पे लेटे चीख रही है, और उसकी आवाजें आसमान तक पहुंच रही हैं, इतनी ज्यादा महंगाई है। हकीकत यह है। अच्छा, एक और पॉइंट जिस पे मैं चाहता हूं आप सोचिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा मुझे भी। देखिए, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। पिछले 30 सालों से नवाज भी लूट रहे हैं, जरदारी भी लूट रहे हैं, उनके पास अरबों डॉलर हैं, उनको आज तक इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि उनसे वे पैसे निकलवा सकें। एक को लंदन भिजवा दिया, दूसरे के जराइम पे पर्दा डाले रखते हैं, ठीक है। मतलब इनके पास इतनी बड़ी रकम है इन दोनों के पास कि अगर ये रकम लूटी हुई वापस आ जाए तो 5 साल तक आसानी से सारे कर्जों की जो किस्तें हैं, कर्जे नहीं, कर्जों की किस्तें आसानी से आप अदा कर सकेंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, और टैक्स फ्री बजट बना सकेंगे। ये इतनी बड़ी रकम है इनके पास, और ये कभी भी किसी जर्नैल ने कोशिश नहीं की कि उनसे पैसा लूटा हुआ निकलवा लें। और जब भी कभी इमरान खान ने कहा तो बाजवा साहब ने कहा नहीं नहीं, आप मईशत की तरफ तवज्जो दें, यानी करप्शन भी चलती रहनी चाहिए और मईशत भी इंप्रूव हो।
یہ کیسے ہوگا بابا؟ سوچئے. اچھا دیکھیے، عاصم منیر صاحب یہ خیال کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی بات مان کے ان سے قرضہ لے کر اور ٹیکس بڑھا کے وہ کامیاب حکومت چلائیں گے. دیکھیے بڑے بڑے زمینداروں سے تو یہ آج تک ٹیکس لے نہیں سکے. آج سے کتنے 10 سال پہلے ارب پتی تھے یہ نواز شریف صاحب، انہوں نے میں نے سنا 5,000 روپے کچھ ٹیکس دیا تھا. ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا نا ٹیکس ویکس دینے پر. یہ تو وہ لوگ ہیں بکرے کے دو بکرے لا کے صدقے کے کٹوا دو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور بس کسی کو تھوڑے سے پیسے دے دو. ٹیکس ویکس کو جاننا اس پہ ان کا بلیو نہیں تھا. خیر، عاصم منیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکس بڑھائیں گے، آئی ایم ایف سے اور دیگر اداروں سے قرض لیں گے تو ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی، اور جو غریب ٹیکس نہیں دے گا تو اس کی کمر پہ ہنٹر ماریں گے تو پھر وہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائے گا اور معیشت ٹھیک ہو جائے گی. ایسے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی صاحب، ایسے معیشت کہیں ٹھیک نہیں ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان بدلنے کا نعرہ لگاتے ہیں، خواہش ظاہر کرتے ہیں، لیکن اپنا دماغ نہیں بدلتے. دماغ وہی 1960 والا ہے اور زندہ ہے 2023 میں. یہ نئے دور کے تالے پرانی کنجیوں سے کھولنا چاہتے ہیں جو نہیں کھلیں گے صاحب، نہیں کھلیں گے. دیکھیے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے پورے معاشرے کا، پورے ملک کا. ایک آپ بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو، جیسے جو بیسک ضرورتیں، پانی ہے، بجلی ہے، انصاف ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ دلوں میں امید پیدا کرتے ہیں، مایوسی نہیں. لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے ہم محنت کریں گے تو ہمیں دو وقت کی روٹی آرام سے مل جائے گی، اس کا صلہ ملے گا. اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو ہمیں انصاف ملے گا، ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے. آپ کی موت تو یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، مار دیتا ہے کسی غریب کو، تو وہ کہتا ہے کہ بس میں روز محشر تمہارا دامن پکڑوں گا. اس کو پتا ہے یہاں تو کوئی انصاف ملے گا نہیں. یہاں پہ یہ ساری چیزیں غائب ہیں، نہ بجلی نہ پانی، بیسک نیسیسری کچھ نہیں ہے. اور یہ 10 سے 20 سال کا پروجیکٹ ہے ایک اچھی لیڈرشپ کے ساتھ. اور آپ حفیظ شیخ صاحب سے کہہ رہے ہیں 2 سال میں اس کی معیشت ٹھیک کر دیجئے. یار کن خیالوں میں رہتے ہیں آپ؟ اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں مجھے معاف کرو، میں نہیں کر سکتا، لیکن ان کے پیچھے پہ پھر ڈنڈا ہے، کوڑا ہے. یار کیا مشکل کی ہے انہوں نے. معیشت بڑھانے میں آپ کا پورا ماحول، آپ کا انٹلیکچل بینک جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے. آپ کے اچھے دانشور لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ تو آج چھپے چھپے پھر رہے ہیں، دل افسردہ پھر رہے ہیں. اور جو جعلی لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ بٹھا کے آپ کے ای میل کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صاحب کہیں گے تو یہ پوائنٹ ایسے کہا جائے گا. یار کیوں دھوکہ دہی کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان سے کیوں کھیل رہے ہو اتنا؟ چلیے ان ممالک کو چھوڑ دیجئے، امریکہ اور چین اور روس اور فرانس، ان کو چھوڑ دیجئے. یار کم از کم انڈونیشیا کو دیکھ لیجئے، ملیشیا کو دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے، سنگاپور کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کیسے ترقی کی. کچھ شرم کیجئے، کچھ خیال کیجئے. ایسا کوئی خیال ان کے پیش نظر نہیں ہے. صاحبوں، شہباز اور ڈاڑ سے معیشت بحالی کرانے کا جو کام انہوں نے کیا، باجوہ نے اور عاصم نے، تو اس پہ گاؤں کا ایک قصہ ہے، وہ ضرور سنتے جائیے. کہ گاؤں میں ایک حکیم سرجن ٹائپ کا ایک نائی تھا جو لوگوں کے علاج کرتا تھا. تو ایک دن ایک دیہاتی منظور حسین ان کے پاس آیا اور آ کے دکھائی اپنی ٹانگ کے نیلی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو زہر پھیل گیا ہے، اس میں زہر پھیل گیا ہے، ٹانگ تو کٹنی پڑے گی، ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو اس نے کہا اچھا، تو ٹانگ کاٹ دی، اس کی جگہ ایک پلاسٹک کی ٹانگ لگا دی. اچھا کچھ دنوں کے بعد منظور حسین دوبارہ آئے، دوسری ٹانگ میں کچھ سرکولیشن خراب ہو گیا، کچھ کلاؤڈ سے پیدا ہوئے، تو آ گئے. تو آئے، ان کو دکھانے کی کوشش کی تو حکیم جو تھے چیخ پڑے، کہنے گے اوے منظور حسین ہن میں پھڑ لئیے کی تکلیف ہے تینوں میں دساں. انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہیں گے یار تیری دھوتی کا کلر چھوٹتا ہے وہ نیلے رنگ کا، اس وجہ سے تیری ٹانگ جو ہے وہ نیلی ہو جاتی ہے. آدھی ٹانگ ایک ٹانگ اس نے پہلے کاٹ دی تھی. یہی حال ہمارے جرنیلوں کا ہے. آدھا ملک ایوب خان نے اپنی پالیسیز سے گنوا دیا تھا، اب آدھا ان کے ہاتھ لگا ہے.
اب دیکھیے یہ کیا کریں، یہ کیا کریں گے، اللہ خیر کرے۔ بھٹو صاحب پہ جو لوگ یہ آ کے سب کچھ تھاپنے ان کے چہرے پہ لگانے لگتے ہیں نا، بہت بے ایمانی کرتے ہیں، انٹلیکچولی بے ایمانی کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب کا قصور ہے، وہ اینڈ پہ آئے اور ان کے اندر حوث اقتدار بہت تھی، انہوں نے جلدی کی یہ، لیکن پالیسیز جو 10-20 سال سے چل رہی تھی وہ اس کی چل رہی تھی، جرنیلوں کی پالیسیز تھیں جنہوں نے مشرقی پاکستان الگ کیا تھا۔ آئیے کیجئے کسی دن ڈیبیٹ میرے ساتھ، آ کے بھٹو کا نام لے دیتے ہیں، بھٹو کی وجہ سے الگ ہوا۔ اس کی پالیسیز کو نہیں کہتے، ابھی وقت نہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ کو گنوا دوں۔ اچھا خیر چھوڑیے، اب آئیے اس طرف کہ دیکھیے، دعا کیجئے کہ اس وقت ہمیں ایک ایسی قیادت میسر، ہاں دیکھیے اس وقت ہمیں ایک ایسی قیادت میسر ہے عمران خان کی شکل میں کہ جو لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انویسٹر اٹریکٹ کر سکتا ہے، انویسٹرز کو لا سکتا ہے، لوگ اس کا کہنا مانتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ٹیکس جمع کرنا جانتا ہے، اس نے کر کے دکھایا۔ کورونا کے دنوں میں 6.2 پہ اس کی جی ڈی پی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے وہ سب روک کر زیرو پہ لے آئے، مائنس پہ لے آئے، یہ انہوں نے تجربہ کیا تھا، اب یہ مزید ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ توبہ کیجئے کہ جو اس کی جو صورتحال ہوگی، مہنگائی کی جو بیڑا غرق ہوگا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکیں گے، جو کام اب یہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں یہ کیسے ممکن ہے کہ کرپشن بھی چلتی رہے اور معیشت بھی ترقی کرتی رہے؟ یہی باجوہ صاحب ان سے کہتے تھے کہ تم ان کی کرپشن پہ کچھ مت کہو اور ان سے پیسے وصول کرنے کی بات مت کرو نواز شریف وزیرداری سے، ہاں توجہ دو اپنی اکانومی کو بڑھاؤ۔ یعنی ایک ایسی بالٹی ان کو پکڑانا جا رہے تھے جس میں چھید ہے، یہاں سے پانی ڈالو، پانی وہاں سے نکل جائے اور تم پانی بھرو۔ کیسے کرتے یہ کام؟ حقائق کو پیش نظر رکھیے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ رائے عامہ ہموار کی جا سکے، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا شو ہوتا ہے پاکستان فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، اور ہم اس پہ بھی ہیں، ٹک ٹیک پہ بھی، تو دیکھیے، اپنے خیالات سے نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔